آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم ایک اور یسوع کے معجزات میں سے سیکھیں گے، ایک معجزے کے تعلق سے، بلکہ یہاں پر ایک ہی معجزے کے دوران دو معجزے واقعہ ہوتے ہیں۔ متی کی انجیل باب 9 اور آیت 18 سے 26 آیات میں ہے۔ جب وہ ان سے باتیں کر رہا تھا، اس طرح بیان ہے، جب وہ ان سے باتیں کر رہا تھا تو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، تو چل کر اس پر اپنا ہاتھ بڑھا، ہاتھ رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ یسوع اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک عورت نے جسے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ تو یسوع نے پھر کر مڑ کر دیکھا اور کہا، خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، اور اس عورت نے اسی گھڑی شفا پائی۔ پھر جب یسوع سردار کے گھر میں جاتا ہے تو بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو شور مچاتے دیکھا اور کہا کہ ہٹ جاؤ، لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے۔ اس نے لوگوں کو باہر نکال دیا اور اندر جا کر لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور وہ اٹھی، یعنی زندہ ہوگی، اور اس بات کی شہرت اس سارے علاقے میں پھیل گئی۔ یہاں پر یسوع اس سے پہلے جب ہے کہ یسوع باتیں کر رہا تھا تو یسوع کے پاس یوحنا کے شاگرد آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو یسوع نے بتا رہا ہے کہ جب تک باراتی دلہے کے ساتھ ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس طرح یسوع نے سکھا رہا ہے، تو وہ آتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا، بھاگتا دوڑتا جلدی آیا ہوگا، اور اس نے چاہا ہو، اور وہ ایک دم آ کر کیا کہتا ہے کہ ان کی بات کو کاٹ دیتا ہے، اور کیا کہا کہ کہنے سے پہلے اس نے یسوع کو سجدہ کیا اور کہا کہ یہ منت کی ہے کہ میری بیٹی ابھی مری ہے، اور تو آ کر اس پر ہاتھ رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ اس معجزے میں بھی جو بات ہے وہ ہے ایمان کی، کہ اس کا بھی ایمان بڑا پختہ ہے۔ اور یہاں پر جب یسوع جا رہا تھا تو جاتے ہوئے ایک اور معجزہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ ایک عورت ہے جسے 12 برس سے خون جاری تھا، اور وہ بھی یسوع کو چھوتی ہے اس ایمان سے کہ میں شفا پاؤں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ مرکز 5 باب میں ہے کہ یہ عبادت خانے کا سردار ہے، اس کا نام یائر ہے، اور اس کی بیٹی چھوٹی ہے، 12 برس کی ہے اور اکلوتی ہے، اور وہ مر جاتی ہے۔ وہ جو استاد تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی یسوع کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے جو رفیق ہیں، دوست ہیں، ان کی فکر نہیں کرتا
کہ وہ کیا کہیں گے، وہ میری مخالفت کریں گے کہ تو یسوع کے پاس چلے گیا ہے، اسے جا کے تو سجدہ کرتا ہے، اس کی منت کرتا ہے کہ میری بیٹی کو زندہ کر دے. تو وہ نہیں فکر کرتا، کیونکہ وہ یسوع پر ایمان رکھتا ہے کہ یسوع اسے شفا دے سکتا ہے. پھر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع کے پاس جب وہ آتا ہے، یسوع یوحنا کے شاگردوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہ اس گفتگو میں آ کر دخل اندازی کرتا ہے تو یسوع برا نہیں مناتا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تو اسے آ کر زندہ کر دے. شریعت میں مردے کو ہاتھ لگانا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، انسان ناپاک سمجھا جاتا ہے، اور یسوع انکار نہیں کرتا. یسوع نے اسی وقت اس بات کو، اس گفتگو کو ختم کیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ یسوع تھا اور انہیں ساتھ لیا، ان کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑا اس کے گھر جانے کے لیے. تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت وہ بھی اس بھیڑ میں آ جاتی ہے، اور یہاں پر تو بھیڑ کا واضح ذکر نہیں، شاگرد ہیں وہ ہے اور یوحنا کے شاگرد ہیں. تو جبکہ بھیڑ ہے، مرکز کی انجیل 5 باب میں لکھا ہے، اس قدر بھیڑ ہے کہ شاگرد کہتے ہیں جب یسوع نے سوال کیا کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے اور کسی نے مجھے اس ایمان سے چھوا ہے کہ مجھے شفا ملے، وہ کون ہے؟ تو آخر کار یسوع کو تو آخر کار پتہ چل جانا تھا، تو وہ پھر ڈرتی ہوئی یسوع کے پاس آئی. تو یسوع نے کہا کہ بیٹی تو نے شفا پائی، خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا، روپیہ پیسہ تھا، اس نے شفا پانے کے لیے وہ سب کچھ خرچ کر چکی تھی، دکھ بھی اٹھایا، لیکن اسے شفا نہ ہوئی. جبکہ اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں یسوع کا صرف پلہ ہی چھو لوں گی، اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے ہی اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا تو اس نے شفا پائی. اور خاطر جمع رکھ، تسلی رکھ، اطمینان رکھ کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. ہمیں بھی اس قدر یسوع پہ پختہ ایمان رکھنا ہے، یائر کی طرح، اس عورت کی طرح جسے 12 برس سے خون بہتا تھا اور یسوع کی پوشاک چھونے سے اس نے اسی گھڑی شفا پائی. تو یسوع ہمیں بیماریوں سے تندرستی بخش دیتا ہے. یسوع مردہ لوگوں کو نئی زندگی بخش دیتا ہے. جب یسوع اس گھر میں داخل ہوا تو لفظ آتا ہے بانسری بجانے والے اور بھیڑ شور و غل مچا رہی تھی، شور کر رہی تھی. بانسری کا مطلب یہ تشبیہی طور پہ ہے، کوئی گانے بجانے والے تو نہیں تھے، لیکن جو ماتم کے لیے اسپیشل فوتگی پر جو ماتم کرنے والے، مرثیے پڑھنے والے، انہیں بلایا جاتا تھا. تو وہ تو مر گئی ہے اور اس کے ڈھونڈتے آنے جانے میں وہ انہیں بلا لاتے ہیں جو باقی ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ماتم کر رہے ہوتے ہیں. اور یسوع نے آ کر کیا کہا کہ وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے، اور وہ اس پر ہنسنے لگے. ایک تو بات یہ بھی ہے کہ انہیں اجرت ملنی تھی اور
کہ اب ہم یہ کریں گے، لوگوں کو رلائیں گے، اونچی اونچی روئیں گے، ہمیں روپیہ پیسہ مل جائے گا. اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے. تو یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہے کہ آپ تسلی رکھیں، وہ مری نہیں بلکہ وہ سوتی ہے. آپ یقین رکھیں کہ وہ مری نہیں، وہ سوتی ہے. اور جو مرا نہ ہو، وہ سوتا ہو، تو وہ اٹھ ہی جاتا ہے. کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے، کوئی بڑی دیر سویا رہتا ہے، تو آخر کار وہ اٹھ ہی جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مری نہیں، وہ اٹھ جائے گی، اسے میں زندہ کر دوں گا. یسوع کو تو پتا ہے کہ مجھ میں وہ قدرت ہے کہ میں اسے زندہ کر دوں گا، میں اسے اٹھا دوں گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو اگر وہ مر بھی گئی ہے لیکن اگر اس نے اٹھ جانا ہے تو پھر بظاہر کیا ہے کہ وہ سوئی رہی ہے. حقیقت میں جو لوکا کی انجیل ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں اس کی روح پھر اس میں آ گئی، اس میں سے جان روح اس کی نکل گئی تھی. یسوع نے جب اسے چھوا تو پھر اس میں اس کی روح واپس آ جاتی ہے. پھر یہ بھی بات کہ یسوع نہیں چاہتا کہ میری شہرت ہو جائے یا لوگ مجھے بڑا رتبہ دیں، بڑی میری عزت کریں، مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں، جیسے مجھے بادشاہ بنائیں. کیونکہ یسوع نے مرکز 5 باب میں ہے کہ یسوع نے انہیں منع کیا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، جبکہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی شہرت اس تمام علاقے میں پھیل گئی، کیونکہ یسوع نے ایک مردے کو زندہ کیا ہے. اور چاہے کوئی سویا ہو اسے ہلائے جلائیں، اس کی نبض چیک کریں، تو کوئی بے ہوش ہی کیوں نہ ہو تو پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے یا سویا ہوا ہے، کیونکہ اس کا سانس، دل، نبض دھڑکتی ہے، پتہ چلتا ہے. جب کوئی اس میں سے زندگی کا دم نہ رہے تو کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، اور اس میں سے زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں. وہ رو اسی لیے رہے تھے کہ وہ حقیقت میں مر گئی تھی. جبکہ یسوع جو ہے، یسوع نے جہاں پر بھی مردوں کو دیکھا یسوع نے انہیں زندہ کر دیا. جیسے لازر کو تو یسوع نے بیوہ کے بیٹے کو بھی زندہ کیا، اور یہاں پر یسوع نے یائر کی بیٹی کو بھی زندہ کر دیا. تو یسوع پر یہ دونوں جو افراد ہیں یہ ایمان لاتے ہیں، وہ عورت بھی اور سردار کاہن بھی. اور ایسے ہے کہ اس نے اس ایمان سے وہ یسوع کے پاس گیا کہ میں کہوں گا اور وہ آئے گا اور یسوع چھوئے گا تو میری بیٹی زندہ ہو جائے گی. یسوع کو کوئی چھوئے یا یسوع کسی کو چھوئے تو وہ شفا پا جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے. ہمیں بھی یسوع کو روحانی طور پر چھونے کی، اس کے ساتھ پیوست رہنے کی ضرورت ہے. تو وہ ہمیں تمام طرح کی دکھوں سے، روگوں سے، پریشانیوں سے رہائی دینے پر قادر ہے، شفا دینے پر وہ قادر ہے. خدا کرے کہ ہم تمام طرح کی جب ہم کسی مشکل میں ہوں اس کے حضور جائیں اور وہ ہمیں رہائی بخشنے پر قادر ہے. خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے. آمین.